قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 سورہ زاریات۔ سورہ زاریات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 67 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات ہے، جس میں ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہے، اور زاریات عربی میں منتشر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں مختلف اقوام پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان اقوام پر عذاب آگ، پانی، ہوا اور مٹی کی شکل میں آیا، جبکہ یہی عناصر زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ صاحبان عبرت کے لیے اس میں واضح نشانی ہے۔ آیت نمبر 56 میں انسانوں اور جنوں کی خلقت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اور جنات کو صرف عبادت الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق جن و انس کی خلقت کا مقصد اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جو شخص دن یا رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذاریات ذروا۔ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا۔ پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا۔ پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا۔ پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق۔ تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے، وان الدین لواقع۔ اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک۔ اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف۔ کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک۔ حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔ قتل الخراصون۔ بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے، الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون۔ تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون۔ کہ اب اپنا عذاب چکھو، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اس سے وصول کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔
اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ جب وہ ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ پھر ان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاتے ہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانشمند فرزند کی بشارت دے دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانچ، یہ کیا بات ہے؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ ان لوگوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتو تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان کے اوپر مٹی کے کھرنجے دار پتھر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين۔ جن پر پروردگار کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشانی لگی ہوئی ہے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ پھر ہم نے اس بستی کے تمام مومنین کو باہر نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ اور وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کسی کو پایا بھی نہیں۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔ اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ تو اس نے لشکر کے دم پر منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ تو ہم نے اسے اور اس کی فوج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا اور وہ قابل ملامت تھا ہی۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم۔ اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان کی طرف 5 ہوا کو چلا دیا۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين۔ اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ
تھوڑے دنوں مزے کر لو۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے۔ وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، اور خبردار اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اسی طرح ان سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور یاد دہانی بہرحال کراتے رہیں کہ یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں مفید ہوتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے نہ رزق کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزق دینے والا صاحب قوت اور زبردست صرف اللہ ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، پھر ان ظالمین کے لیے بھی ویسے ہی نتائج ہیں جیسے ان کے اصحاب کے لیے تھے، لہٰذا یہ جلدی نہ کریں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، پھر کفار کے لیے اس دن ویل اور عذاب ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔